وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صلوات. ایک اور بہتر صلوات. سورہ مبارکہ ضحیٰ کی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے، سرکار دو جہاں سے، نبی مکرم سے، محبوب کبریا سے، اللہ اپنے معشوق سے بات کر رہا ہے. یہ پوری کائنات اللہ نے جس کے عشق میں بنائی ہے وہ سرکار دو جہاں کی ذات. جو پیار اللہ کو اپنے نبی سے ہے، جو عشق اللہ کو اپنے حبیب سے ہے، وہ کسی سے نہیں ہے. سب کچھ بنایا جس کے عشق میں، وہ نبی کی ذات، اور سب کو بخشے گا بھی اسی کے عشق. سب کی بخشش بھی بنام مصطفیٰ ہے. نبی کے نام پر سب کچھ بنا ہے، نبی کے نام پہ سب کچھ بچا ہے، نبی کے نام پہ سب کچھ رہے گا. ہم بھی اگر قسمت والے ہیں تو اس لیے کہ ہم امت مصطفیٰ ہیں. ہماری تعظیم، ہمارا احترام، ہمارا مقام محشر میں اگر ان شرائط پر ہم پورے اتر آئیں تو ہم سے زیادہ اچھی امت کسی نبی کی نہیں اگر ہم نبی کی امتی ہونے کے شرائط پر پورے اتر آئیں. بستر بہترین، ماحول بہترین، میدان بہترین بنا کر اللہ نے ہمیں دیا ہے. سب کچھ ہمارے لیے آمادہ ہے اگر ہم چاہیں تو. اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا. 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں، 1,23,999 نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی محنتیں ایک طرف. بلکہ یہ اور احتیاط کروں تو یوں کہوں کہ سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور ان سے زیادہ محنت اکیلے ہمارے نبی کی. اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت. کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اتنی آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا، اتنے امتحانات کسی نبی نے نہیں دیے جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے امتحانات دیے. یعنی 1,23,999 پیغمبروں کے آزمائشیں، امتحانات، اور سرکار کی ان سے زیادہ. نبی کے پاس سارے نبیوں کی محنتوں کا حاصل نتیجہ، مثلا یہ اعضا خانہ سیٹھ حمید نے، ان کے خاندان نے بنایا. اب ان کے بھائی، بھتیجے، پوتے، پڑپوتے، اللہ طویل حیات عطا فرمائے. فرض کیجئے کہ اگر اس خاندان کی چوتھی پشت کے اندر کوئی نسل آئے تو وہ کتنا سجا کر اسے بیان کرے گا کہ یہ میرے دادا کے دادا نے بنایا تھا مثلا، اور میرے پاس اتنے بزرگوں کی محنتیں ہیں جو میرے پاس ہیں. تو جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اس عزا خانے کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک سامنے کسی بات، نبی مکرم کے پاس تمام نبیوں کا سرمایہ، محنتیں، مشقتیں، کس نے کیسے اسے بچایا، کس نے کیسے اسے سنبھالا، کس نے کیسے اسے مشکلات سے نکالا. اب سرکار کے ذہن مبارک میں بار بار ایک خیال آتا تھا، یا اللہ، اے میرے اللہ. رسول اللہ کے ذہن مبارک میں خیال آتا تھا، یا اللہ یہ ساری محنتیں بچیں گی کیسے، یہ ساری محنتیں محفوظ کیسے رہیں گی، جنہیں اتنی مشکلات سے گزار کر یہاں تک پہنچایا، آگے کیا ہوگا. یہ جو ذہن مبارک میں بار بار خیال آتا تھا تو اللہ نے تسلی دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. وہ جو اللہ نے بشارت دی تھی کہ بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا، اس بشارت کا اعلان ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تمہارے رب نے جو اپنی عطا تمہیں دی ہے اسے کوثر کے نام سے یاد کیا ہے. بے تحقیق ہم نے تمہیں اپنی عطا کوثر کی صورت میں عطا کر دی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کرو اور بڑی قربانی دو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جو تمہیں تانا دیتا ہے کہ ان کے اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا کام کیسے چلے گا، ان کی بات کیسے بڑھے گی، ان کا پیغام کیسے عام ہوگا. اچھا یہی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، مشرکوں کو اتنا پتا تھا کہ نبی کا کام چلے گا تو اولاد سے ہی چلے گا. نبی کا حکم اگر عام ہوگا تو وہ خاندان والوں سے ہی ہوگا.
تو وہ یہ جانتے تھے اور اللہ نے بھی اسی کی تائید کی ہے کہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان اور بے اولاد رہے گا۔ وہ کوثر جو اللہ نے دینے کے بعد نبی کو شکریہ کا حکم دیا، وہ کوثر جسے دینے کے بعد اللہ نے نبی کے دشمن کو بے نام و نشان اور بے اولاد ہونے کا اعلان کیا، وہ کوثر کون ہے؟ وہ کوثر کیا ہے؟ میں کچھ دیر کے لیے ان کی بات کو قابل غور مان لیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کیونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ یفسر بعضہ ببعض، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو اگر کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جامع کوثر ہے، تو پھر تیسری آیت میں اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، نام و نشان اس کا رہے گا ہی نہیں، کوئی اس کا نام لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، کوثر سے مراد کچھ اولاد سے وابستہ چیز ہے، اس لیے کہ نبی کا دشمن بھی اولاد رہے گا، ہم نے تمہیں کوثر دے دی، اب تمہارا ہی نام رہے گا اور تمہاری ہی اولاد رہے گی۔ امام زمانہ بلند ترین بھائی جتنی اونچی صلوات پڑھوائیے اتنی اونچا جواب تو دیجئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ صلوات آپ آل نبی پر پڑھتے ہیں اور ان سے ہوتی ہوئی رحمتیں ہم پر ہی پلٹتی ہیں، تو بلند تر صلوات سیدہ کی کوثر سیدہ کا قرآنی نام ہے۔ اللہ نے سیدہ کو قرآن میں جس نام سے یاد کیا ہے وہ ہے کوثر، اور کوثر یعنی خیر ہی خیر، کوثر یعنی خیر مطلق، کوثر یعنی کل الخیر، کوثر یعنی خیر الکل، ہر اعتبار سے جو خیر ہو، حتیٰ سیدہ ان لوگوں کے لیے بھی خیر کہ جن سے سیدہ نے کچھ مانگا تھا، اس لیے کہ یہ مانگ کر سیدہ نے قیامت تک کے لیے نظام مرتب کر دیا کہ کیا معاملہ تھا اور کیا مسئلہ تھا۔ امت مصطفیٰ کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے خیر ہے۔ بستر اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے، میدان سب کے لیے بچھایا ہے، اب جو جو استفادہ کرے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ کوثر قرآنی سیدہ کا نام۔ سرکار دو جہاں جب معراج پہ تشریف لے گئے تو میرے بچوں اور جوانوں کو معلوم ہے کہ معراج پر کیوں لے گئے، کیوں لے جائے گئے، کیوں گئے، کیوں اللہ لے گیا سرکار کو معراج پر؟ خود قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ اسراء کے اندر اس بات کا اظہار ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو معراج پر لے گئی، ایک مبارک ماحول کے اندر، ایک اچھے ماحول کے اندر، ایک مناسب ماحول کے اندر، کیوں؟ تاکہ ہم اسے اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھائیں۔ معراج پر سرکار کو اللہ لے کر گیا ہے اپنی آیات دکھانے کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھ کر ایک اور آیت کو اس کے ساتھ پلس کیجئے، جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ، سورہ مبارکہ النجم، لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ۔ وہاں آیت کہہ رہی ہے کہ ہم راتوں رات اپنے بندے کو معراج پر لے گئے تاکہ اپنی آیات میں سے آیات دکھائیں۔ دوسری آیت کہہ رہی ہے بتحقیق لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ، بتحقیق اس نے دیکھی اللہ کی سب سے بڑی آیت کو۔ وہ سب سے بڑی آیت کیا تھی جسے اللہ نے معراج پر لے جا کے مصطفیٰ کو دکھایا ہے؟ سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ معراج پر جانے کے بعد اللہ نے جو نبی کو ہدیہ دیا ہے اس ہدیے کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند بھائی شب ولادت ہے، جناب زہرا کی آمد کی رات ہے، چہروں پر خوشی ہونی چاہیے، تھوڑا سا محفل میں آ جائیے بلند صلوات کے ذریعے۔
اللہ نے سب سے بڑی آیت معراج پر سیدہ کی صورت میں، توجہ ہے، سب سے بڑی آیت اللہ نے سیدہ کی صورت میں نبی کو دکھائی، اور اللہ معراج پر آیت دکھانے لے کر گیا تھا۔ سیدہ کا وجود اللہ کی بڑی آیت، اللہ کی سب سے بڑی آیت سیدہ کا وجود۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت سیدہ کا وجود ہے تو کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہم نبی سے بڑھا رہے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کوئی مقام رکھنے والا وجود ہے تو وہ نبی کا وجود ہے۔ مگر کوئی یہ بھی تو جاننے کی کوشش کرے کہ جس وجود سے اللہ نے وجود زہرا کو بنایا وہ بھی مصطفیٰ کا وجود ہے۔ لہذا میرا محترم مجمع میرے ساتھ توجہ کر رہا ہے، میں ایک منزل پر آپ کو ایک پیغام کی طرف توجہ چاہوں گا کہ یہ کبھی میں نے غور کیا کہ اول طہارت سے لے کے آخر دیات تک جتنے بھی فقہی ابواب ہیں ان میں خواتین کے مسئلے علیحدہ ہیں اور مردوں کے مسئلے علیحدہ ہیں۔ ہم قنوت میں مثلا ہاتھ ایسے اٹھائیں گے، خواتین کا حکم فلاں حالت کے اندر ایسا ہے، مثلا حالت قیام میں ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے، خواتین دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھیں گی۔ اگرچہ آج کل کی خواتین نے یہ ترک کر دیا ہے، پہلے والی بڑی بوڑھیاں اب تک اس مستحب کو انجام دے رہی ہوتی ہیں، مثلا ایسے ہی نہیں۔ اور خواتین کے بیٹھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز علیحدہ ہے، نماز میں ہمارے بیٹھنے اٹھنے کا انداز علیحدہ ہے جی۔ اور نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو کیا خواتین بھی ایسے ہی پڑھیں جیسے نبی نے پڑھی ہے نماز؟ تو ادھر خود ہی نبی نے فرمایا کہ خواتین ایسا کریں، ادھر نبی فرما رہے ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو جی۔ پھر آپ طہارت کے اندر آ جائیے، مردوں کے مسائل علیحدہ ہیں، خواتین کے مسائل علیحدہ ہیں۔ پھر آپ مثال کے طور پہ روزے کے اندر آ جائیے، خواتین کو کچھ روزے چھوڑنے پڑتے ہیں، ہمیں کوئی چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حج میں آ جائیے، خواتین کا احرام علیحدہ ہے، مردوں کا۔ تو ایک مسئلہ تو نہیں ہے، اول طہارت سے لے کر آخر دیات تک جتنے بھی ابواب فقہ ہیں ان میں مردوں کے مسئلے علیحدہ ہیں اور عورتوں کے مسئلے علیحدہ ہیں۔ ادھر قرآن پکار کے کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ادھر خواتین کو اس طرح سے نہیں کرنا جس طرح رسول اللہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اب اس الجھن کو دور کرنے کے لیے خود سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تم رسول اور بطول کو ملا کے دیکھو گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کو ملا کے رکھے۔ نبوت کا جلوہ نبوی ہے، توجہ، نبوت کا جلوہ نبوی ہے، مگر نبوت کی روح فاطمی ہے۔ اظہار نبوت مصطفی ہے اور اخفاء نبوت فاطمی ہے۔ میں یوں کہوں کہ بدن مبارک مصطفیٰ کا ہے، جان فاطمہ کی ہے۔ امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صل علی۔ بھائی ہمیں حکم ہے کہ ائمہ اہل بیت اور سیدہ اور مولا علی اور سرکار دو جہاں کے فضائل کے پہلوؤں کی طرف توجہ کرو۔ مولا نبی کو اللہ نے نبوت اور رسالت امامت عطا کی، مولا علی کو اللہ نے امامت عطا کی، منصبوں سے سرفراز کیا ہے، مگر جناب زہرا کو اللہ نے نبوت اور امامت نہیں دی۔ نبوت کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم کسی کو مبعوث نہیں کرتے الا رجالا، مگر جسے ہم رسول بناتے ہیں وہ مرد کی شکل میں ہوتا ہے جسے ہم رسول بناتے ہیں، ہم عورتوں کے پیکر میں آنے والے کسی کو رسول نہیں بناتے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کا دیا ہوا ایک اصول ہے، وہ اپنے اصولوں کو توڑتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے قاعدے کو قانون کو توڑتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب بھی کسی کو رسول اور نبی بنایا ہے تو وہ بنایا ہے تو مردوں کو بنایا ہے، مردوں میں سے بنایا ہے، مردوں کی شکل میں بنایا ہے۔ امامت کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ہمارے 12 امام ہیں اور 12 کے 12 امام مرد ہیں، کوئی ان میں سے خاتون نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو اور ائمہ اہل بیت کو منصب دیے ہیں اور خود بھی صاحب منصب ہے، مقام توحیدی پر فائز ہے، خود اللہ مقام توحیدی پر فائز ہے جی۔ لیکن عزیزو، منصب اختلافی ہو سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کو نہیں مانتے، کتنے ہی لوگ ہیں جو سرکار کو خاتم الانبیاء نہیں مانتے، ہم انہیں نہیں مانتے۔
وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو مولا علی کو وہ نہیں مانتے جو آپ مانتے ہیں، جو آپ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. تو علی کی امامت اور ولایت منصب ہے، اور اس منصب میں اختلاف ہے. تو منصب اختلافی ہو سکتا ہے مگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی. یعنی امامت مولا کائنات پر بحث ہے کہ علی، میں کہتا ہوں کہ امام ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ امام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. امامت مولا کائنات پر بات ہے. وہ پھر میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ ہم کسی کی بات کو نہ مانے وہ اور بات ہے، مگر بات ہے لوگ علی کی امامت پر من اور ان بول دیں گے، مگر علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. علی سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف کرنے والا ہی نہیں ہے. یعنی امامت پر اختلاف ہے مگر علی کی فضیلت پہ اختلاف نہیں ہے. علی صاحب فضیلت ہے، اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے. ایک حسین وادی ہے جس میں اشارتاً بات کر کے گزر رہا ہوں. بڑے بڑے نام ہے تاریخ کے اندر. آپ ذرا غور فرمائیں کہ انہوں نے علم علی کے بارے میں کیا کہا ہے. میں طالب علم ہوں، دعویٰ اور دعوے کرنے والی باتیں اچھی نہیں ہیں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ مجھ طالب علم کو کوئی ایک مثال لا کر بتائے جس سے علی نے مسئلہ پوچھا ہو. مولا نے کہا ہو کہ یہ مجھے نہیں آتا تم بتا دو، اور ابھی بیٹھے بیٹھے 50 نام بتا دوں گا کہ کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا. تو علم علی پر کوئی اختلاف نہیں، شجاعت مولا علی پر کوئی اختلاف نہیں، سخاوت مولا علی پہ کوئی اختلاف نہیں، مگر امامت مولا علی کے اوپر اور خلافت مولا علی پر قیل و قال ہے، ان اور من ہے، اختلاف ہے، بحث و مباحثے ہیں. یہی انداز آپ سرکار کے بارے میں، یہی انداز آپ ائمہ اہل بیت کے بارے میں. تو اللہ نے سیدہ کو جو منصب نہیں دیا اس کی حکمت یہ تھی کہ منصب اختلافی ہو سکتا ہے، فضیلت اختلافی نہیں ہو سکتا. وہ جو صاحب فضیلت بی بی ہے وہ کبھی صاحب منصب نبی کے لیے جائے گی مباہلے میں، اور وہ جو صاحب فضیلت بی بی ہے وہ کبھی علی کی ولایت کے لیے جائے گی دربار میں. وہ صاحب منصب ہے، یہ صاحب فضیلت ہے، اور جو صاحب فضیلت ہے اسی کی بات کو مانا جائے گا. توجہ کر لیا آپ نے. میرے پاس 5-8 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، اور کیونکہ محفل پڑھ رہا ہوں تو مصائب کا دورانیہ بھی میرے فضائل کے دورانیہ میں مکمل ہوگا. تو اتنی بات ضرور کروں گا کہ اللہ نے 1,24,000 مردوں میں 1,24,000 مردوں میں اور 14 معصومین میں ایک فاطمہ کو کافی جانا. اتنے مردوں ہادیوں میں، اتنے ہادی مردوں میں اگر کوئی ہادیہ اللہ نے طے کی کہ میں کسے بناؤں تو وہ سیدہ زہرا کو کافی جانا. جو تمام انبیاء کرام کے ساتھ اگر مقایسہ کیا جائے تو سیدتو نساء عالمہا. ہمارے بھائیوں نے لکھا کہ سیدہ کے القاب میں ایک لقب نبی نے فرمایا اما ترزین، کیا ہے میری فاطمہ تم راضی نہیں ہو کہ تم سیدتو نساء عالمہا ہو، تمہیں اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ بنایا گیا ہے. تو اس میں ہمارے بھائی اہل سنت عالموں نے ہی بہت حسین بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر کے سیدہ اپنے زمانے کی عورتوں کی عالمہ ہے، اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہیں، یہ سوچ کر یہ مت سوچ لینا کہ سیدہ اور زمانے کی عورتوں کی سیدہ نہیں ہے، سردار نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا زمانہ سارے زمانوں کا سردار ہے، وہ کیونکہ نبی کا زمانہ ہے، کیونکہ آخری زمانہ ہے، کیونکہ امت مصطفیٰ کا زمانہ ہے. اور اگر اس حدیث کی طرف جائیں جس میں آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے،
آپ عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہیں. اللہ نے خواتین کو بڑی آبرو دی ہے، بڑا مقام دیا ہے. سیدہ کے تصدق میں اگر صدقے میں اگر خواتین اپنی حیثیت کی طرف توجہ کریں تو اللہ نے خاتون کو 4 روپ دیے ہیں. 4 روپ. خواتین کی 4 تصویریں، 4 شکلیں ہیں، 4 کردار ہیں. خاتون 4 کرداروں میں ڈھلتی ہے. سب سے پہلا کردار خاتون کا تمہید زندگی ہے، جسے بیٹی کہا جاتا ہے. خاتون جب اپنا روپ بدلتی ہے تو یہ اصل زندگی میں ڈھلتی ہے، جسے زوجہ کہا جاتا ہے. یہی اصل زندگی والی خاتون جب اپنا روپ بدلتی ہے تو یہ نتیجہ زندگی میں ڈھلتی ہے، جسے بیٹی کہا جاتا ہے، جسے ماں کہا جاتا ہے. اور جب یہ اور اپنا روپ بدلتی ہے تو اسے اصل زندگی کہا جاتا ہے، جسے بہن کہا جاتا ہے. یعنی بہن حسن زندگی، اصل زندگی زوجہ، تمہید زندگی بیٹی، نتیجہ زندگی ماں. یہ کبھی بیٹی ہے، کبھی زوجہ ہے، کبھی ماں ہے، کبھی بہن ہے. اور کیونکہ سیدہ کے ہاں بہن کا رشتہ نہیں تھا تو ایک ثانی زہرا کی ضرورت تھی، تاکہ فاطمہ کے ساتھ ایک اور کردار جوڑو تو تمہیں فاطمہ سمجھ میں آئے. اور وہ جناب زینب کا وجود ہے. جناب زہرا کے ساتھ جناب زینب کا وجود ہے. یہ خواتین جب اپنے مختلف کرداروں میں ڈھلتی ہیں تو ہر ایک کا اپنا مقام ہے. جو تمہید زندگی ہے، جسے میں اپنی تعبیر میں کہہ رہا ہوں بیٹی، جسے دیکھ کر جینے کا لطف آئے، جسے دیکھ کر جینے کا مزہ آئے، جسے دیکھ کر جینے کا شوق بڑھے. انسان جب اپنے گھر میں جاتا ہے اور بیٹی کو دیکھتا ہے تو بیٹی کو دیکھ کر اسے جینے کا شوق بڑھنے لگتا ہے. جی میری اور آپ کی بیٹی کا تو یہ مقام ہے کہ وہ ہمیں حوصلہ دے رہی ہوتی ہے. ایک صاحب کے ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک بیٹے کے ہونے پر شکرانے کی مجلس پڑھی. یعنی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، بیٹا ہوا تو انہوں نے شکرانے کی مجلس کی. مجلس ہم نے پڑھی تو اس مجلس میں ہم نے کہا کہ آج میں بیٹے کے ہونے پر شکرانے کی مجلس پڑھنے آیا ہوں. اللہ کرے کوئی بیٹی کے ہونے پہ بھی شکرانے کی مجلس کروائے. بھائی زمانہ جاہلیت کے آثار گئے نہیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بیٹی کے ہونے پہ بھی تو خوشی ہونی چاہیے نا. بہت سے لوگوں کو بیٹے کے ہونے پہ تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ لڈو بانٹتے ہیں، اور بیٹی کے ہونے پہ گردن لٹک جاتی ہے. ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ مٹھائی بانٹ رہے تھے خاندان میں. تو کسی نے کہا بھائی یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تم چھٹی بیٹی پہ خوش ہو؟ کہنے لگے خوش اس لیے ہوں کہ بیٹا ہوتا تو اسے پڑھانا پڑتا، بیٹی اللہ کے سے پڑھ کے آتی ہے، تہذیب پڑھ کر آتی ہے، آداب پڑھ کر آتی ہے، اخلاقیات پڑھ کر آتی ہے، احساسات اور جذبات پڑھ کر آتی ہے. یہ جتنا درد اپنے ماں باپ کا بیٹی رکھتی ہے اتنا بیٹا نہیں رکھتا. ساری دنیا مشاہدہ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہی بات کر رہی ہے جو بات نہیں کرنی چاہیے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد والا. بھائی ایک اور صلوات بلند تر. تو بیٹی تمہید زندگی، زوجہ اصل زندگی، ماں نتیجہ زندگی، بہن حسن زندگی. وہ جو تمہید زندگی ہے میرے اور آپ کے لیے نہیں، خاتم الانبیاء کے لیے جو جینے کا شوق بڑھائے. سرکار فرماتے جب میں دنیا کا ستایا ہوا گھر میں آتا ہوں، جب میں دنیا کا ستایا ہوا گھر میں آتا ہوں تو فاطمہ کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے. فاطمہ کو دیکھ کر مجھے تبلیغ دین میں حوصلہ ملتا ہے. میں دوبارہ سے آمادہ ہو کر جاتا ہوں کہ میری فاطمہ میرے ساتھ موجود ہے. جی فاطمہ نبی کے لیے تمہید زندگی. اور جب یہی تمہید زندگی اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو یہ ہے زوجہ. زوجہ بھی کس کی زوجہ؟ علی کی زوجہ. زوجہ بھی تو علی کی زوجہ. میرے مولا نبی فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. زوجہ ہے تو فاطمہ، شوہر ہے تو علی.
اور ایسے زن و شوہر سے جب بچے دنیا میں آ رہے ہیں تو کوئی حسن ہے، تو کوئی حسین ہے، تو کوئی زینب ہے، تو کوئی ام کلثوم ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم سیدہ کا صرف نام سننے کے لیے شوق سے بیٹھے ہیں۔ جس کا نام سننے کے لیے شوق سے اور وضو کر کے بیٹھا جاتا ہو، باوضو جس کا نام لیا جاتا ہو، اس نے پریشانیاں کتنی اٹھائیں، وہ وقت گزر گیا، مگر اب حاکمیت سیدہ کی ہے۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، سیدہ خیر ہی خیر ہیں، اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ سیدہ کے بابا کی وجہ سے کائنات بنی، سیدہ کے شوہر کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، سیدہ کے بچے حسنین کی وجہ سے لوگ نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، اور یہ زمین جو اپنے اہل کو کھاتی نہیں ہے، یہ آسمان جو زمین پہ گرتا نہیں ہے، وہ سیدہ کے 12ویں بچے کی وجہ سے ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ساری دنیا جس کا انتظار کر رہی ہے وہ سیدہ کا بچہ ہے۔ آپ کے قریب میں ہی ایک مدرسہ ہے بنوری ٹاؤن، اس کے مفتی اعظم جناب مفتی شامزئی، جنہیں کراچی میں قتل کر دیا گیا، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ ظہور مہدی، امام زمانہ پر کتاب لکھی ہے انہوں نے اسی بنوری ٹاؤن سے، اور شاید 25 دفعہ وہ چھپ چکی ہے، اور ہر دفعہ 3-4 ہزار ایڈیشن ہوتے ہیں اس کے، یا نسخے ہوتے ہیں اس کے، 25 ایڈیشن آ چکے ہیں اس کے، اور اس کے تیسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جس مہدی کے انتظار میں عالم اسلام ہے وہ مہدی فاطمہ کا بچہ ہے، وہ اولاد فاطمہ ہے۔ اللہم صل علی، وہ مہدی جناب فاطمہ زہرا کی اولاد۔ بی بی نے بھی جب جلتا ہوا دروازہ خود پہ دیکھا تو بس ایک ہی آواز دی تھی، یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو۔ تو جناب زہرا کی مدد ہوگی کہ جب زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، یہ سیدہ زہرا کی مدد ہوگی۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما۔